بزرگان محترم، آج بدھ کی شب ہے، انگریزی اعتبار سے تو منگل ہے۔ علم کے تعلق سے اور علمی مجالس میں شرکت کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی جو ہم پوری نہیں کر پائے تھے، تو اس کی بھی انشاءاللہ آج تکمیل کریں گے۔ علم کے تعلق سے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت عمدہ بات لکھی ہے، جو ان کی ایک مشہور مناجات ہے اس میں موجود ہے۔ اسی سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی بھی اسی طرح ہو۔ شمع کیا کرتی ہے؟ اجالا ہے نا، وہ روشن کرتی ہے۔ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، وہ جلتی رہتی ہے، وہ روشن کرتی رہتی ہے۔ اب جس کی جیسی جیسی قسمت ہے کہ فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھائے، نہ اٹھانا چاہے نہ اٹھائے۔ مومن کی تشبیہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دی؟ کھجور سے دی، کھجور کے درخت سے۔ کیوں؟ ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی کہ کھجور کا جو پورا وجود ہے وہ فائدے سے بھرپور ہے، یعنی کوئی حصہ کھجور کا ایسا نہیں کہ جو حنیف بھائی کیا جائے، بیکار جائے۔ دیکھیے آج کل تو اجوا کھجور کا کیا مل رہا ہے نا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو گٹھلی ہوتی ہے تو بہرحال اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو چلو مان لیجئے، لیکن کھجور میں نے کہا کہ اس کا کوئی حصہ فائدے سے خالی نہیں۔ تو مومن کی زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ فائدے سے خالی نہ ہو۔ اسی لیے آقا سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، مفہوم یہ ہے، صحابہ نے پوچھا خیر الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضور نے جواب میں حسن بھائی کیا فرمایا؟ من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، کیا کہا ہے شبیر رضا؟ لوگوں کو، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے جس کی ذات سے۔ تو دیکھیے کھجور کی گٹھلیاں لوگ کس میں استعمال کرتے ہیں؟ چلے دوائی میں یہ کہہ رہے محمد حسین صاحب، عبد المالک صاحب، جو بھی ہو، تو اس میں بھی ہوتی ہوگی۔ اور دوسرا تسبیح ہے نا، تسبیحات جب پڑھی جاتی ہے، ختم جو پڑھا جاتا ہے، تو اب ختم کو ختم کرنا چاہیے یا جاری رکھنا چاہیے، وہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے بہرحال ہے صاحب۔ تو لیکن بہرحال اس میں کیا ہے، استعمال اس کا ہوتا ہے۔ ختم خاجکان جو بزرگوں کے یہاں ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہے عارف بھائی، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مومن کی زندگی مثل شمع ہونی چاہیے۔ تو اقبال نے اسی کو کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان ایسی ہی زندگی گزارتا ہے۔ ہاں، اب ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نام نہیں لے رہا ایک ملک کا جہاں مسلمانوں پر کیا مظالم نہیں ڈھائے جا رہے، لیکن کووڈ میں جب انتم سنسکار کرنا تھا تو کوئی آگے نہیں بڑھا، کون لے گیا ان کی لاشوں کو؟ مسلمان لے کر گئے ہیں۔ کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کوئی ندی میں گر گیا تو کودنے والا میاں بھائی ہوگا، ہیں الیاس بھائی؟
ہاں وہ میاں بھائی کتا ہے. تو مومن جو ہے ہاں اس کی زندگی مثل شمع ہوتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آگے فرمایا اسماعیل بھائی کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے وجود سے بھی ایسا ہی ہو کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لیکن جاوید بھائی اپنی مسجد میں تو بعض مرتبہ اجالا ہے لوگ اندھیرا کرتے ہیں. الٹا معاملہ کہ عبادت میں مشغول ہے ذاکر بھائی. ارے بھائی اب تو مسجد کے اندر کیا ہے، بل بھی پے نہیں کرنا ہے نا، ویسا ہی ہے نا. اب تو فری ہے نا، فری آف چارج ہے نا. ہاں تو کیا ہے، ٹھیک ہے فضول خرچی پھر بھی جائز نہیں، کوئی نہ ہو اس کا مطلب ہی نہیں کہ بل پے نہیں کرنا ہے. اشفاق بھائی تو کیا ہے، جانے دو. نہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے سنو. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے روایت میں کہ ایک مسلمان کا وضو نہیں ہے، اور نورانی بھائی وہ کہاں وضو کر رہا ہے، نہر پر. اور نہر کا پانی چودھری صاحب کیسا ہوتا ہے، بہتا ہوا. اور بہتا ہوا پانی کیسا ہے، پاک ہے. بہتا ہوا خون ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، لیکن بہتا ہوا پانی کیا ہے، وہ صلاح الدین بھائی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. وہ کیا ہے، پاک کرنے والا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ سنیں یہاں. اب تو خیر وہ چیزیں پرانی ہو گئی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہوں گے ایسا. لوگ جو شاور کرتے ہیں، ایک تو شاور ہوتا ہے اور ایک کیا ہے، بات ہوتا ہے. حضرت مولانا بات ہے. تو خیر اب تو وہ کیا بولتے ہیں، فوارہ کیا بولتے ہیں، ہے نا، فوارہ وہ جو ہے وہ آ گیا ہے. ورنہ پہلے ہم حافظ امتیاز کس سے غسل کرتے تھے، بکٹ سے، ہے نا، بکٹ سے. ہاں تو اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی نل ہے، پانی جاری کر دیا، پوری بکٹ کیا ہے وہ بھائی اسماعیل بھر گئی. اب اس میں سے پانی جو ہے وہ ڈالیں گے تو بہت سے قطرے واپس کہاں جاتے تھے، گر کر بکٹ میں. واپس وہ پانی ہے آٹومیٹک ریسائکلنگ ہے. تو کیا ہے وہ واپس وہاں جو ہے اس کے اندر وہ جاتے تھے. اب یہ جو قطرے گئے یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین آپ بولیے، ہے کیا ہے، ایک مسئلہ ہے کتابوں میں، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. مسئلہ سنو کیا ہے، مائع مستعمل. ماں کا کیا معنی، گجراتی اور اردو والی معنی مدرنی، میم الف اور حمزہ، ماں اس کا کیا معنی، پانی. مستعمل جاوید بھائی کیا معنی، استعمال شدہ، کہ جس کو یوز کر لیا، استعمال کر لیا، وپراش میں آوی گئی، وپراش تھے گئی نا، تو اس کو کہتے ہیں مستعمل. یعنی جس پانی کو یوز کیا ہے وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں. دو باتیں کہی میں نے جو فقہا نے لکھی چودھری صاحب. کیا ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. کیا مطلب کہ ہم نے استعمال کیا اور کیا ہے وہ واپس لگا سائڈ پر، دیوار ہے یا یہ کہ کیا کہیں گے اس کو، ہیں بات کا جو حصہ ہے اس میں سے لگ کر واپس کہاں آیا. جیسے گیند آپ پھینکو دیوار میں مارو تو واپس کیا ہوتی ہے، ہماری طرف آتی ہے نا. تو اس طرح وہ واپس آیا اور میرے اور آپ کے جسم کو لگ گیا. تو اس کے لگنے سے جسم ناپاک نہیں ہوا، پاک ہی ہے. لیکن مان لیجئے کہ یہاں میری طرف دیکھے، یہاں کوئی ناپاکی لگی ہے، ہم نے پانی یہاں سر پہ یوز کیا بکٹ سے، اور وہ پانی یہاں نہیں گرا بلکہ
سر میں لگ کر سائڈ میں دیوار ہے یا جو چیز بھی ہے لگ کر واپس یہاں آیا اور ناپاکی پر لگا، اب اس سے ناپاکی دور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ، آپ مسئلہ سمجھ گئے۔ میں سعد اللہ صاحب کو نہیں پوچھوں گا کہ آپ سمجھے گے، تو بہرحال آپ سمجھ گئے، یعنی وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائڈ میں کوئی بخیل کنجوس مکھی چوس ہو کے بھائی واپس اس کو سائڈ میں کیا کر لے، بھر لے کسی نے، اور کہا میں پھر استعمال کروں گا، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے، پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے۔ خیر، کیوں؟ یہ مائع جاری نہیں ہے، یہ مائع جاری نہیں ہے، یعنی پانی بہہ نہیں رہا ہے، اور جو نہر میں پانی ہوتا ہے وہ پاک بھی ہے اور فوراً پاک، یعنی وہ فوراً پاک ہو جاتا ہے، پاک کرنے والا ہے۔ مثال لے لیجئے، سعد اللہ صاحب کے سامنے نہر ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں۔ سعد اللہ صاحب کے پڑوس میں کون ہے؟ صلاح الدین بھائی ہے، ان کے بازو میں پڑوس میں اسماعیل بھائی ہے، پھر ہمارے حنیف بھائی، عارف بھائی اور حسن صاحب۔ تو جو ہے وہ کیا ہے، انہوں نے پانی یوز کیا اور بالکل لگ کر سعد اللہ صاحب کے وہ بیٹھے ہیں، کون؟ صلاح الدین بھائی۔ اب انہوں نے جو پانی یوز کیا اور واپس وہ کہاں گرے گا؟ پانی میں۔ وہی پانی کا حصہ کنہوں نے استعمال کیا؟ صلاح الدین بھائی۔ تو اس پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ صلاح الدین بھائی کو پاک کر دے، یعنی ان کا وضو ہو جائے، ہے یا کوئی ناپاکی لگی ہے تو اس کو کر دے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہی پانی کیا ہے، واپس جو ہے وہ آئے۔ اسی لیے پہلے مساجد میں حوض بنتے تھے پہلے زمانے میں، اب تو نکل گئے۔ تو اسی لیے حوض دو قسم کے ہیں، چھوٹا حوض ہے تو پھر یہ مسئلہ آئے گا واپس مائع مستعمل کا، اس لیے حوض جو بناتے تھے دہ، کیسا بناتے تھے؟ دہ یعنی 10، در جانتے ہیں نا، در گجراتی میں بھی بولتے ہیں در، وہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر دہ یعنی 10/10 بس ہیں۔ تو آپ جو ہے کیا ہے، عبد المالک صاحب سمجھ گئے آپ لوگ۔ تو وہ ہے، اس میں پھر یہ مائع جاری کا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہاں کسی نے وضو کیا حوض میں اور اس کا پانی پڑوس والے کے پاس آیا، وہ استعمال کرتا ہے، تو کیا ہے، کیوں؟ یہ کس کے حکم میں؟ اور چھوٹا ہے تو پھر اس کے حکم میں نہیں ہوگا۔ لیکن حوض میں لوگ پھر وضو نہیں کرتے، کیوں؟ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتی نہیں ہے، اثر پچھی کرکٹ فٹبال رمی نہ ہے، نہیں برابر دھولما پگ جیسے کھڑائیلا છે ને માશાઅલ્લાહ આવીને અંદરમાં બેઠો પગ લાગે હે حوضમાં ભાઈ એમને یہ پہلا صاف کرے ہے، ڈائریکٹ کہاں گھسا دیا؟ ارے یار جو پڑوس میں بیٹھا ہے وہ پھر وضو کرے گا، ہے بنو کرنے نہیں جا کے پیشاب لا کے، تو بھائی پہلے دھو، ہے اشفاق بھائی پہلے کیا کرے، اس کو دھوئے اور پھر پاؤں کو کیا ہے اندر میں جو ہے داخل کرے۔ حالانکہ علامہ شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے فتاوی شام میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے، الیاس بھائی سننا، بیمار ہے اور بیماری اچھی نہیں ہو رہی، تو کہاں کہ حوض کا جھوٹا پانی پیے، جھوٹا نہیں، جھوٹا جانتے ہو نا، بوٹیلو جنہیں آپ کے ہیں، ہاں جھوٹا، تو وہ جو ہے پیے۔ کہاں کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، یعنی کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے میں نے، میرا انوبھو ہے، ذاتی انوبھو، آن ایکسپیرینس۔ لیکن بھائی وہ کون پیے گا ہے جب کیا ہے صفائی والا جو ہے وہ ہو۔ خیر بہرحال بات کہیں اور جا نکلی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پانی مائع جاری اگر نہر میں ہے، یہاں پانی وضو اس نے کیا تو پڑوس والا اس کو کیا کر سکتا ہے، ہاں وہ استعمال جو ہے کر سکتا ہے۔ یہاں بھی یاد رکھو، بعض لوگ اب تو ہے نہیں، وہ پورا دیسی گھی نکالتے ہیں ناک سے، پورا پیور دیسی گھی، اور پھر یوں نہیں کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے صاف کرے، اسی کو واپس ماشاءاللہ اندر ڈالتے ہیں۔ اب کون اس کو پیے گا، کون اس کو استعمال کرے گا؟ بھائی ذرا عقل چاہیے ہے۔ تو خیر
حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نہر پر وضو کر رہا ہے، نہر جاری ہے نورانی بھائی، پھر بھی یہ بتایا کہ فضول خرچی پانی میں نہ کریں. پانی کی فضول خرچی جائز نہیں ہے. حالانکہ بظاہر کوئی فضول خرچی نہیں ہے، پانی تو واپس کہاں جائے گا؟ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે આર્યભાઈ કે ઘી ધોળાયું ને ખીચડીમાં, ને પાણી ધોળાયું ને નહેરમાં, પાણીમાં. તો પાછું તે જ છે. फिर भी हुजूर ने ये जहन बनाया कि क्या है, नहीं फजूल खर्ची नहीं करनी. यहाँ एक और मसला सुनो, बल्कि दो मसले सुनो. मिनिमम वुजू में जो आज़ा धोने हैं वो कितनी मरतबा? एक मरतबा. जज़ाकल्लाह. जो लोग बस में काम करते हैं या जो लोग जो हैं एयरपोर्ट पर वुज़ू करेंगे, या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इन्नल्लज़ीना आमनू भी है और इन्नल्लज़ीना आमनू नहीं है और सिंक छोटा सा है, तो भाई 3 मरतबा वुज़ू मत, आज़ा को मत धो. कितनी मरतबा धो? एक मरतबा धो, ताकि पानी कम से कम जो है वो गिरे. अच्छा, इसमें भी सुन्नत का सवाब मिलेगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी सहाबा को वुज़ू करके बतलाया है. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हदीसों में है, किताबों में लिखा है, मफ़हूम है कि उन्होंने एक साहिब से कहा कि आओ मैं तुम्हें हुजूर का वुज़ू सिखाता हूँ, मैं तुम्हें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुज़ू बतलाता हूँ. तो पहली मरतबा जब उसको टीच किया, उसको सिखाया, तो क्या किया, एक एक मरतबा धोया. कहा कि हुजूर इस तरह भी वुज़ू करते. तो भाई नियत कर लो कि यहाँ ये है तो पानी एक तो ज़ाया हो, इसलिए कि दूसरे लोग आएंगे तो उनको भी फिर क्या है, कराहत मालूम होती है. हाँ, उनको कराहत मालूम होती है. तो जहाँ छोटा सिंक हो, ऐसा हो, तो आदमी क्या करे, एक एक मरतबा पर इक्तिफा जो है वो कर ले. उससे आगे 2-2 मरतबा भी कर सकता है. 3 मरतबा आखिरी हद है, सुन्नत है. फुक़हा ने लिखा कि 3 मरतबा से ज़ायद आज़ाए वुज़ू को धोना मकरूह है. अब 3 से ज़ायद नहीं धो सकते. बाज़ लोग क्या है, देखिए બહુ ગરમી છે, 1 2 તો અમે કે તારા ઘરમાં પાણીનું મશીન હોતે તો ગરમી है. हाँ, तो इसलिए क्या है, मस्जिद का ये तो ये नहीं कि भाई जितना चाहे यूज़ करो. घर पे है तो, और मीटर वाला है, एक तो फिक्स होता है ना जाकिर भाई, एक मीटर वाला है, तो दिमाग का मीटर घूमता रहता है कि कोई ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया तो वो बरसेगा, चाहे बीवी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, कि भाई कम से कम जो है वो यूज़ करे. तो उस वक्त, और यहाँ माले मुफ्त दिले, ये मैंने नहीं कहा है, आपने जो है वो कहा है. तो भाई इसमें रह के वुज़ू करो. हमारे लोग वुज़ू खाने के अंदर नल चालू है, गुफ्तगू हो रही. देखिए જાવીર આજે કેવું છે કે મિનિકા વાળું એમ કહે કે છોડની યાર બહુ ઠંડુ છે આજે. હે અશફાકભાઈ, આજે પાઉન્ડનો ભાવ શું છે એમ? हैं तो बहरहाल क्या है, वुज़ू खाने के अंदर सब कुछ पता चल जाता है हमारे. तो अब आपको ये करनी है, कुछ ज़रूरी काम है, बंद कर दो नल को. क्या कर दो, बंद कर दो. ये फजूल खर्ची है कि वो जो है जारी है. आज़ाए वुज़ू को 4 मरतबा, चौथी मरतबा धोना इसको मकरू लिखा है. और यहाँ तो हम धो भी नहीं रहे और पानी क्या है, मुसलसल बह रहा है, वो जारी है. जो शरीयत नहर पर पानी की फजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो शादियों में माल की फजूल खर्ची को कैसे इजाज़त दे सकता कि शादियों में फजूल खर्ची है, पार्टियों में फजूल खर्ची है, मंगनी पे फजूल खर्ची है. हमारे एक उस्ताद फरमाते थे, अब मुसलमानों की शादियाँ क्या है, मंगनी क़यामत सुगरा और शादी क़यामत कुबरा है. सदल्ला साहब, हनीफ भाई, वैसा जो है वो हमारा मामला हो गया है. खैर, मैं ये कह रहा था कि हमारे दम से क्या होना चाहिए, अंधेरा है तो उजाला होना चाहिए, और हमारे यहाँ उजाला है तो अंधेरा करते. तो खैर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि क्या है कि भाई फ्री है तो आप बिजली यूज़ करते रहो. लेकिन कोई मुसलमान पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, भाई उसको लाइट की ज़रूरत है, एक आएगा और बंद कर देगा, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है, सही नहीं है. वो जो है इबादत कर रहा है, वो तिलावत के अंदर जो है वो मशगूल है. तो हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. खैर, अब जो है वक्त हो रहा है तो मैं छोड़ता हूँ. जो शेर असल सुनाना था वो सुना देता हूँ. ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब. इकबाल ने क्या कहा, ज़िंदगी हो मेरी
پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ آمین کہہ دیں ہیں کہ اے اللہ زندگی ہو میری کس کی؟ پروانے کی صورت۔ کیا کہا شاعر نے، علامہ اقبال نے؟ پروانہ کہاں گھومتا رہتا ہے؟ چراغ کے ارد گرد، ہے نا، یہاں تک کہ وہ جان دے دیتا ہے۔ پروانہ کیا ہے؟ اسی لیے تو اس کو کہتے کہ اس کو پروانہ، یعنی اس کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروانہ، کہ وہ زندگی دے دیتا ہے۔ کہاں کہ مومن کی زندگی علم کے ارد گرد گھومنی چاہیے یہاں تک کہ وہ جان دے، علم سے محبت ہو۔ کس سے ہو؟ مومن کو علم سے محبت ہو۔ یہ دیکھیے آپ حضرات سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ عصر کے بعد کی مجلس ہو، مغرب کے بعد کی ہو، عشاء کے بعد کی ہو، سال بھر پابندی کرنا کوئی آسان ہے؟ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ پابندی سے بیٹھتے ہیں۔ ہاں جاوید بھائی نے جاب ہوئی تو گلی بھی مارے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ یہ علم سے محبت کی علامت ہے، اور یہ حدیث پاک پہ عمل ہے، اس پہ بشارت سنو۔ علماء نے جو ترمذی شریف میں ایک روایت آئی ہے، تو اپنی نیت یہ رکھو کہ انشاءاللہ تو اس کا فائدہ جو ہے حاصل ہوگا۔ کل اشفاق بھائی ایک بات میں نے بتائی تھی کہ حج آدمی کرتا ہے صحیح معنی میں، تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر استنباط کیا ہے۔ کیا استنباط کیا؟ بولو یار، کل بتایا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھا؟ پچھو آپ بتاوا، ایمان پر کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ یعنی انشاءاللہ اب شیطان اور معاشرہ، سماج، سوسائٹی اس کو ایمان سے اسماعیل بھائی پھرا نہیں سکیں گے۔ اس کا ہاں گناہ تو ہو سکتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی مایا، ایمان کی متاع، ایمان کا سرمایہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے ترمذی شریف کی روایت کے ضمن میں، سنو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی ہے، اس سے بھی علم سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، آمین کہہ دیجیے حنیف بھائی، کہ انہوں نے شبیر چچا یہ بھی لکھا کہ کون کون سے صحابہ چھوٹی عمر میں ایمان لائے اور ان سے کتنی روایات مروی ہے۔ وہ بھی اشرف بھائی کیا ہے، مستقل کتابوں میں الگ چیپٹر ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چھوٹے صحابہ میں جن کا شمار ہے حضرات حسنین، یہ بھی چھوٹے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات مبارکہ تھی حضرت کی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی کن میں ہوتا ہے؟ چھوٹے صحابہ میں ہوتا ہے۔ لیکن علم سے محبت آپ دیکھیے، علم سے کتنا لگاؤ کہ چھوٹی عمر ہے لیکن انہوں نے کیا یاد رکھا ہے؟ حافظ امتیاز، حدیث پاک کو یاد رکھا ہے اور ہم تک جو ہے وہ پہنچایا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، لن یشبع المؤمن یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جی، پیٹ نہیں بھرتا دین کی باتوں کو سننے سے، کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی ہرس پوری نہیں ہوتی، لالچ پوری نہیں ہوتی، مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ دین کی باتیں سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، حتی یکون منتہاہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ اس کی منزل مقصود جنت ہوتی ہے۔
اس کا منتہا یہ جنت ہوتی ہے کہ وہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا، یعنی مرتے دم تک وہ علم کو کیا کرتا رہتا ہے؟ حاصل کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اور اس کی برکت سے کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں پہنچتا ہے۔ یہاں سنو، علماء نے ایک بات لکھی کہ اس روایت سے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا کہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو مسلمان پابندی سے علمی مجالس جو مساجد میں ہو رہی ہے، علمی دروس ہو رہے ہیں، پابندی سے اس کو سنتا رہتا ہے، یا یہ کہ اپنے گھر پر پابندی سے پڑھتا رہتا ہے، اس کا مطالعہ ہے، علماء سے دینداروں سے تعلق رکھتا ہے، علوم دینیہ حاصل کرتا رہتا ہے، یہ بشارت ہے اس کو کہ جب وہ دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ علماء نے لکھا ہے اس کی کامنٹری کرتے ہوئے کہ بھائی کیوں جنت کا ذکر ہے، یہاں تک کہ منتہا کیا ہوتی ہے؟ جنت، اور جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائیں گے نا، ہاں جنت میں مومنین جائیں گے۔ تو کہاں کہ اس میں بشارت ہے کہ ایسا مومن جو علوم دینیہ سے محبت رکھتا ہے، تو علوم دینیہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے۔ آج فتنوں کا جو ہے وہ دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حرص ہے وہ اللہ جاری رکھے۔ خیر، سنن کبریٰ کی روایت ہے، 4-5 منٹ ہے ہمارے، آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے۔ سنن کبریٰ کی روایت ہے، ایک اور روایت سنیں، اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو۔ تو سنن کبریٰ کی روایت ہے، بیہقی نے روایت کیا، اور اس کے راوی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ۔ کون راوی ہے؟ ابو الدرداء۔ ان کا لقب کیا ہے پتہ ہے صحابہ کرام؟ حکیم الامت۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ حکیم الامت۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی صف میں، جماعت میں، گروہ میں ان کا لقب کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ ارے بولے یار، حکیم الامت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، اور علماء کرام نے لکھا کہ دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ حضور کا ہی ارشاد ہوگا جو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ کن عالما او متعلما او متبعا وفی روایت او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک او کما قال۔ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، حکیم الامت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں ہو سکے تو کیا بنو؟ عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو۔ اللہ توفیق دے تو کیا بنو؟ عالم بنو۔ دیکھیے جن کو علم سے شوق ہوتا ہے، کوئی عمر نہیں ہے، ابھی گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ دارالعلوم دیوبند، یعنی 2 دارالعلوم دیوبند ہیں، ایک جو دوسرا ہے کیا ہے مولانا سفیان قاسمی جو ہیں ان کا، تو وہاں بڑی عمر کے سفید داڑھی جو دادا بن گئے، نانا بن گئے، ڈاکٹر صاحب، وہ عالم بنے وہاں جا کر۔ اور یہاں برمنگھم سے ہمارے یہاں ایک صاحب بڑی عمر کے، وہ انڈیا گئے اور ڈاویل میں جا کر سنا کے داخلہ لیا اور عالم بنے، بچوں والے ہو گئے ہیں۔ تو جن کو بننا ہو تو ہر بہانے سے آدمی کیا بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی چیز یہ فرمائی حسن بھائی کہ کیا بنو؟ عالم بنو، کن عالمن او متعلمن، اور اگر عالم نہیں بنتے تو طالب علم بنو، یعنی علم سے محبت رکھو، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ فرمایا کہ اگر وہ بھی نہیں تو کیا کرو؟ او مستمعن، علمی مجالس جو قائم ہوتی ہے اس میں شرکت کرنے والے بنو، اس کو سننے والے بنو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ او متبعن، کہ جو علم کی باتیں سنو اس پہ اتباع کرنے والے بنو، عمل کرنے والے نہ بنو۔ પણ આપણે તો ઊંધું જ છે, તમારે બહાર જઈને કહેવાનું કે મોસાબ આ વાત કહી, એ તો કહે જ કરે, એ લોકોનું કામ એમ કે તો કહે જ કરે, બોલા જ કરે ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ ہوتے کہ کیا کر اللہ رسول کی بات کو اتنا ہلکے میں لینا ہے۔ بھائی آدمی عمل نہ کرے، کچھ نہ کرے، کم از کم خاموش تو رہ سکتا ہے۔
મેં કેટલી વખત વિચાર કરું કે અલ્લાહ તાલાએ આપણા હારું હઝરત મરિયમ રદી અલ્લાહ તાલા અનહારો જે રોજો રાખલો ને તે જ રખાવાનો હતો કે બોલે તો શું થઈ જાય, ઉઝુ તૂટી રોજુ તૂટી જાય. ઇન્ની નઝરતુ લિર્રહમાની સૌમા ફલન નુકલ્લિમલ યૌમા इंसिया. खैर, कितनी बातें हो गई? 3. चौथा फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म नहीं बन सकते और इल्मी मजालिस में शिरकत नहीं कर सकते, इत्तिबा किसी वजह से नहीं कर सकते, किसी वजह से हैं, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह से मांगते रहे. चौधरी साहब क्या फरमाया? ये तो करो, ये आखिरी दर्जा है. यानी एक मायने में करने की चीज़ में आखिरी दर्जा. इसके अलावा एक चीज़ और बताई. फरमाया कम अज़ कम दीनदारों से, उलमा से मोहब्बत रखने वाले बनो. क्या बनो? उलमा से और दीनदारों से क्या बनो? मोहब्बत रखने वाले बनो. हैं? देखिए, दावत व तबलीग के काम में मुस्तकिल हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज़ सिखाया जाता है कि उलमा को जाकर उसकी तश्कील नहीं करनी, दावत नहीं देनी, क्या करना है? दुआ कराना है. हाँ, लेकिन अब लोग ये नहीं करते. ज़्यादा चिल्ले लग गए तो उलमा की भी तश्कील करते जाए हैं. हालांकि वहाँ जाके क्या कराना है सलाउद्दीन भाई, है कि नहीं? हाँ, तो खैर, वला तकुनिल खामिस फतहलक औ कमा क़ाल. 5वां मत बनना. 4 में से एक चीज़ बनना, 5वां मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे. इसकी कमेंट्री करते हुए उलमा ने जो है एक जुमला लिखा, वो सुन ले, फिर बात को ख़त्म करता हूँ. कमेंट्री करते हुए जुमला लिखा, वल खामिसतु अन तबगुज़ल इल्मा व अहला. वल खामिसतु अन तबगुज़ल इल्मा व अहला, कि 5वां मत बनना. यानी क्या? उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले. बुग़्ज़, नफ़रत, दुश्मनी, अदावत, कि वो मत बनना. और इल्म से बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना. दीनी उलूम से हैं, दीनी उलूम से बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना और उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना. बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को जो है क्या है, अमल की तौफीक दे और हमारा शुमार 5वें नंबर पे न फरमाए. किसमें फरमाए? 1 से 4. હવે હસનભાઈ કહે કે મોસબ ટાઈમ થઈ ગયો, આગળ બોલવાનું ન કરો વિચાર. हैं? સુબ્હાનલ્લાહ બિહમ્દિહી સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મા બિહમ્દિક નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંત. આમીન.